أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ نور کی جو ہے 33 سے 34 کی جو آیات ہے ان کا ایک مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے اور ان کا ایک مفہوم ہم کیسے نکال سکتے ہیں جب ہم قرآن پاک جو ہے اس کی تلاوت کریں۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ہماری جو آیتیں ہیں وہ اس طرح سے ہیں، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين۔ تو چلتے ہیں ہماری پہلی آیت کی طرف۔ ہماری جو پہلی آیت ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، تو پھر اس کے ساتھ یہ لام ہے، لام یستعفف، پھر اس کا جو اور ایک یہ کلمات ہے اس میں الَّذِينَ فی اللہ، پھر یجدون، پھر نکاحًا۔ پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ واو اور حرف عطف اور اس کے بعد لام، ہم جانتے ہیں اگر واو اور فا مفتوح کے بعد لام ساکن آتا ہے تو یہ لام امر ہے، اور لام امر کی وجہ سے آپ کا فعل مضارع جو ہے اس کا آخری الفابet جو ہے، حرف جو ہے وہ ساکن ہوگا، تو یہ ساکن ہے، اصل میں یہ ساکن ہے، فا ساکن۔ تو یہ ہے یستعفف، یہ باب استفعال سے آیا ہے، استفعل یستفعلو، تو یستعفف آپ کا جو روٹ ورڈ ہے عین فا فا، عفت کے میننگ میں، پاک دامنی کے میننگ میں، تو فعل مضارع کی پہلی فارم۔ اب یہاں پہ زیر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ آگے اس کو ملانے کے لیے، آگے جو ہے مشدد والا ہے تو اس کو ملانے کی ہم جانتے ہیں اس کو زیر دیتے ہیں۔ تو وَلْيَسْتَعْفِفِ، اور لام امر مفہوم نکلے، اور انہیں چاہے یستعفف کہ وہ پاک دامن رہیں، تو انہیں چاہے کہ وہ پاک دامن رہیں۔ کون کس کو چاہے؟ الذین، یعنی ان لوگوں کو۔ الذین آیا ایکسپریس ہوا آپ کا فاعل، تو یعنی لوگوں کو چاہے کہ وہ پاک دامن رہے، پھر آگے ایکسپلین ہوا یعنی صلۃ الموصول۔ کن کو؟ لا یجدون، فعل مضارع کے ساتھ لا تو نہیں، یجدون وجد، روٹ ورڈ سے یجدون فعل مضارع کی جمع جو ہے جمع والی فارم غائب کی، پانا، نہیں جو پاتے، نہیں جو کر پاتے، کیا کر پاتے؟ پھر مفعول بھی منصوب آیا نکاح، یعنی انہیں چاہے کہ وہ پاک دامن رہے، ان لوگوں کو وہ جو نہیں کر پاتے نکاح، یعنی جن کے پاس یا اتنی وسعت نہیں کہ وہ نکاح کر پاتے ہیں، یا ان کے حالات اس طرح سے کہ وہ نکاح نہیں کر پاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ حتی، یہاں تک کہ، حتی یہاں تک کہ، حتی ہم جانتے ہیں ان حروف میں سے ہے جو فعل مضارع کو منصوب بناتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا یغنیہ پلس ہم کی ضمیر، تو یغنیو سے یغنیہ، تو منصوب بن گیا فعل مضارع یغنیہ غنی۔ ٹھیک ہے؟ یغنیو یعنی پہلی ہی فارم ہے فعل مضارع کی غائب کی، یغنیہ ہم، ان کو غنی، وہ غنی ہوتے یا ہو جائیں گے، ہم ان کو غنی کیا جاتا ہے یا جائے گا، یعنی ان کو غنی کیا جاتا ہے یا جائے گا، کون
کرے گا غنی اللہ، تو فاعل ایکسپریس ہو گیا حالت رفع میں، یعنی اللہ ان کو غنی کر دے، امیر کر دے، یعنی انہیں وہ حالت بخشے یا وسعت ان کو دے ان کے رزق میں، تو جس کی وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے نکاح کے جو ہے یعنی یعنی وہ یا اتنے غنی ہو جائیں کہ وہ جو ہے نکاح کر سکے، وسائل ان کے ہاں جو ہے پیدا ہو جائے۔ تو من فضلی جار مجرور، من فضلی مضاف نہیں، یعنی اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے، ان کے فضل سے، یعنی اللہ کے فضل سے، یعنی حتی یغنی ہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ تو آیت کا مفہوم، یہ جو ایک ہمارا ایک کمپلیٹ سینٹینس اس کا مفہوم نکل رہا ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں چاہے کہ وہ پاک دامن رہے ان لوگوں کو جنہوں نے نکاح نہیں کیا یا جو نکاح نہیں کر پاتے، حتیٰ یہاں تک، یعنی انہیں پاک دامن رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ انہیں غنی کر دے، یغنیہم اللہ اپنے فضل سے، من فضلہ۔ ہو گیا یہ اس کا ایک موٹا سا مفہوم۔ پھر والذین، اور حرف عطف الذین وہ جو موصولہ، یبتغون با غین یا، یبتغون فعل مضارع کی جمع والی فارم غائب کی، تو وہ جو چاہتے ہیں یا چاہیں گے، چاہتے ہیں یا چاہیں گے، وہ جو چاہتے ہیں چاہیں گے۔ پھر آگے اب وہ چاہتے ہیں فاعل، کام چاہنا ہے چاہیں گے فعل، اس کے آگے جو آپ کا مفعول آئے گا، تو مفعول حالت نصب میں آپ کا الکتاب ہے منصوب۔ کیا چاہتے ہیں؟ الکتاب۔ الکتاب کے بہت سارے میننگس ہے، کتاب بھی ہے، لکھنا بھی ہے، کوئی تحریر نامہ بھی لکھنا ہے، تو اس کے بہت سارے تو یہاں اس کا جو میننگ ہے وہ آپ کا مکاتبت، تو یہ کیا ہوتا تھا اصل میں اس دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے پہلے بھی، وہ جو آقا رہتے تھے، ان کے جو غلام رہتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ وہ اس طرح سے ان کے ساتھ لیتے تھے کہ اگر ہم اتنے پیسے آپ کے لیے کما کے لائیں تو وہ جو ہے ان کے بدلے میں آقا جو ہے ان غلاموں کو آزاد کر دے گا۔ تو وہ یہی مکاتبت یہاں مراد الکتاب، یعنی والذین یبتغون، وہ لوگ جو چاہتے ہیں، یبتغون کیا چاہتے ہیں؟ مکاتبت، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ایک اقرار نامہ، تحریر نامہ، ٹھیک ہے سر۔ کون لوگ چاہتے ہیں؟ من پلس ما موصولہ، یعنی کون لوگ؟ ان میں سے جو ملکت ایمانکم، ملکت فعل مضارع جو ہے، فعل مضارع کی جو ہے واحد مؤنث فارم ملکیت، ملکت ایمانکم، ایمانکم اگر ہم اس کا ورڈ میننگ دیکھیں تو یمین سے ایمان جمع داہنے ہاتھ کی، ان کا داہنے ہاتھ۔ تو بہرحال یہاں پہ اس کا جو مفہوم نکلتا ہے ایمانکم، قرآن پاک میں جہاں بھی ملکت ایمانکم، تو شرعی لونڈیاں یا غلام، اس کا مفہوم نکلتا ہے۔ یعنی مما ملکت ایمانکم، وہ جو آقا جو وہاں تھے، وہ جو سردار تھے، ان کی ہاں جو غلام ہے یا باندیا ہے یا غلام ہے، ان سے مراد، یعنی والذین یبتغون، اور لوگوں کو چاہے کہ وہ، یا لوگ جو چاہتے ہیں کہ یبتغون الکتاب، جو مکاتبت چاہتے ہیں یا جو تحریر نامہ لکھنا چاہتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، غلام اور باندیوں میں سے جو لکھنا چاہتے ہیں۔ تو پس پھر حکم ہے فا استنافیہ، پس فکاتبوہم، تو یہ اصل میں کاتبو فا مفاعلہ باب سے ہے، فاعل یفاعل، کاتب یکاتبو، تو کاتب سے کاتبو فعل امر، ٹھیک، تو یہ کاتبون سے فعل امر نون ڈراپ ہوا ہے، پس ان کو لکھ لیں یا ان کو لکھا کریں، ان کے لیے لکھا کرے، فَقَاتِبُوهُمْ، تو بس ان کے لیے جو ہے لکھا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سرداروں کو فَقَاتِبُوهُمْ، بس ان کا جو ہے وہ جو تحریر نامہ
مقاتبت جو ہے ان کے لیے وہ لکھ لیا کرے، ٹھیک ہے. فکاتبوہم، یہ حکم جو ہے یہاں پہ ان سرداروں کو، آقاؤں کو ہے. ان علم تم، اگر علم تم یعنی جاننے کے میننگ میں فعل ماضی کی تیسری فارم غائب کی، اگر جو ہے ان نے جانا، یعنی ان سب نے جانا. کیا جانا؟ فیہم جار مجرور، ان میں سے کیا جانا. پھر یہاں پہ خیر سے خیر مفعول بھی منصوب آیا ہے بہتری. تو فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرن، پس آپ ان کو لکھ لیا کرو ان کے لیے، یا لکھوا ان کے لیے. ان علمتم، اگر آپ جانتے ہو، اگر آپ نے جانا، یا آپ نے جانا فیہم ان میں سے، ان چاہے وہ بہندیاں ہو غلام میں سے، خیرن بہتری. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا جو دوسری آیت تھی وہ تھی والذین، یہ آیت کا ٹکڑا، والذین یبتغون کتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. والذین یبتغون، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ مقاتبت چاہتے ہیں، یعنی وہ تحریر نامہ لکھنا، یا مما ملکت ایمانکم ان میں سے جو ان کی ملکیت میں، سرداروں کی ملکیت میں جو بھاندیا اور غلام ہے. پس فکاتبوہم، تو لکھا کرو ان کے لیے، فاتبوہم ان علمتم، اگر تم نے جانا. کیا جانا؟ کہ فیہم، کہ ان میں سے بہتر، یعنی ان لوگوں میں سے جو بہتر ہے، ان میں آپ کو ان کو آپ نے بہتر جانا، جن کو آپ نے بہتر جانا، تو آپ کو چاہیے کہ فکاتبوہم، تو ان کے لیے لکھا کرے. یعنی کتنے پیسے وہ آپ کو دیں گے، کتنا معاوضہ دیں گے، کہ اس کے بدلے میں آپ انہیں جو ہے آزاد کر دو. پھر ہے وآتوہم، پھر اور ایک حکم یہاں پہ وآتوہم. وآتوہم ہم جانتے ہیں یؤتون الزکات، یؤتون تؤتون، تو تؤتون سے بنے گا آتو فعل امر آتو، تم سب جو ہے دے دو. آتوہم ان کو دے دو، اور ان کو دے دو. تو یہ بھی جو مسلمان سردار ہے ان کو حکم ہے کہ آتوہم من مالی، جار مجرور، مال میں سے. آگے ہے اللہ، تو مال اور اللہ دو اسماء اکٹھے، اس میں مال اللہ ہی ہے مضاف مضاف الیہ، تو مال ہی بن گیا من کی وجہ سے، حرف جار کی وجہ سے، تو اللہ کا مال. تو وہ آتوہم، اور ان کو دے دو، من مال اللہ، اللہ کے مال میں سے، اللہ کے مال میں سے. کیا؟ الذی آتاکم، وہ جو آتاکم، وہ جو دیا ہے اللہ نے آپ کو، یعنی وہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. وہ آتوہم من مال اللہ الذی، انہیں دے دو، آتوہم من مال اللہ، اللہ کے مال میں سے، الذی آتاکم، وہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. تو یہاں پہ مسلمانوں کو ایک حکم یہاں پہ ہے، سرداروں کو جن کے ہیں یہ غلام بھاندیاں لونڈیاں ہیں، کہ انہیں جو ہے اللہ کے مال میں سے وہ بھی دیا کرو، یعنی ان کو دیا کرو. الذی آتاکم، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے. پھر آگے ہے وَلَا تُكْرِهُ، اور لا تُكْرِهُ، وَلَا تُكْرِهُ وَلَا تُكْرِهُ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور نہیں، یہاں پہ تکرہونا ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے یہ نون ڈراپ ہوا ہے، اس کا مطلب لام جو ہے آپ کا لام نہیں ہو گیا حکم والا. تو تکرہو مطلب جو ہے آپ کا مجبور، تو کاف را ہا کا مادہ، تو اور مت کرو تم مجبور، ٹھیک، مت کرو تم فاعل، مجبور فعل، فتیاتکم، فتیاتی، یہ آتی ساؤنڈ سے آپ کا فتح کہتے ہیں لڑکی کو، ٹھیک ہے، جو ینگ بوائز. تو یہ فتیات آت ساؤنڈ سے یہ آپ کا مونس ہے، بھاندیاں لونڈیاں، ٹھیک ہے نا.
چھوٹی جو ہے ینگ جو ہے باندیاں لوڑیاں. تو یہ فتیاتی آ گیا، اصل میں منصوب آ گیا مفعول بھی. فتیاتکم آپ کی باندیاں، آپ کی نوجوان باندیاں لونڈیاں. ٹھیک ہے. ولا تکرہو اور مت کرو مجبور کن کو؟ فتیاتکم آپ کی باندیوں کو. علل بغائی جار مجرور، علل بغائی کس پہ؟ برے فعل پہ. برے فعل پہ عصمت فروشی پہ، یہ لکھ سکتے ہیں اس پہ عصمت فروشی پر. تو مت کرو ان کو جو ہے مجبور. ان پھر ان اردنا تحسنا، ان اگر جملے جو ہے شرط کے لیے استعمال ان اردنا، تو ارادہ یرید، ارادہ ارادہ ارادو اردنا، یہ آپ کا مؤنث جمع آ جائے گا غائب کے لیے اگر وہ چاہتی ہیں. کیا چاہتی ہیں؟ پھر منصوب مفعول بھی تحسنا، پاک دامن رہنا، یعنی وہ پسند کرتی ہے پاک دامن رہنا. تو ولا تکرہو فتیاتکم، اور مت کرو تم مجبور فتیاتکم اپنی لونڈیوں کو، علی البغائی عصمت فروشی پر، بری فعل پر. ان اردنا اگر وہ چاہتی ہیں تحسنا جو ہے پاک دامن رہنا. پھر آگے لکھا ہے لتبتغوا، نون ڈراپ ہوا ہے، لام کسرہ کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ لام آپ کا تعلیل ہو گیا. لام تعلیل جو ہے تاکہ، یعنی لام کائی بھی اس کو بولتے ہیں، تاکہ کے مراد میں، یعنی جو فعل واقع ہے اس کی وجہ بتانے کے لیے. تاکہ تبتغوا، تاکہ تم چاہو، تاکہ تم چاہو. کیا چاہو؟ اراد مفعول بھی منصوب، آپ چاہو سامان. اراد اصل میں اراد الحیاتی مضاف مضاف الیہ، یعنی دنیا کا سامان. ارادہ آ گیا کیونکہ منصوب مفعول بھی آ رہا ہے. بہرحال دنیا، اگر تم چاہتی ہو اراد الحیاتی زندگی کا سامان. پھر آ رہا ہے دنیا اسم، وہ ایسی جو ہے یہ آپ کا اور ایک اسم آ گیا. تو پھر دو اسم، یہ حیات الدنیا ہے، مضاف اضاف لے دنیا کی زندگی. تو یہ آپ کا دنیا، تو عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان. تو لتبتغوا، تاکہ تم پاؤ، تاکہ تم چاہو، تاکہ تم پاؤ، چاہو. کیا چاہو؟ عرض الحیات الدنیا. تو اصل میں آیت اگر ہم یہاں اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو اصل میں آیت اس طرح ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، یہاں تک مت کرو تم مجبور لونڈیوں کو، آپ کی کنیزوں کو، علی البغاء عصمت فروشی پر، برے فعل پر. یہ آپ کیوں کر رہے ہو؟ لتبتغوا، تاکہ تم لوگ چاہو یا پاؤ، سیکھ عرض الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا یہ سامان، یعنی اپنی چاہت کو پورا کرنا. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں جواب اس کا یہاں پہ ہے، اس لیے لام تعلیل یہاں پہ ہے وجہ بتانے کے لیے. تو پھر یہاں پہ ان اردنا تحسنا، اگر وہ عورتیں، اگر وہ باندیاں، اگر وہ چاہتی ہیں پاک دامن رہنا، یعنی اگر وہ چاہتی ہے پاک دامن رہنا تو آپ کو چاہیے کہ ان کو جو ہے یعنی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے. ولا تکرہوا فتیاتکم، ان کے ساتھ ان کو مجبور مت کرو عصمت فروشی پر، غلط فعل پر. تو پھر آگے ہے وَمَن یکرہن، من وہ جو من موصولہ، یکرہن، یکرہن یہ آپ کا فعل مضارع، اور وہ جس نے جو کیا یکرہن، ان عورتوں کو مجبور کیا. مضارع والی جو ہے یہ فعل مضارع کے ساتھ ہن کی ضمیر ہے مؤنث والی. تو جو وَمَن اور جس نے کیا یکرہن، جس نے ان کو کیا مجبور، یکرہن. فَإِنَّ اللَّهَ، تو پس یاد رکھو، فَإِنَّ پس بے شک اللہ، ان کے بعد اللہ منصوب، پس اللہ من بعد جار مجرور، من بعد اکراہہن، اکراہ ہی اصل میں من اکراہی.
تو یہ جو ہے آپ کا اسم اکراہہن، ان کی یہ مجبوری، ان کی یہ مجبوری تو فإن اللہ، پس بے شک اللہ، من بعد، اس کے بعد، اکراہ، ان کی اس مجبوری کے بعد، جس مجبوری میں آپ نے ان سے یہ فعل کرا لیا، تو اس مجبوری کے بعد غفور رحیم، یعنی اللہ جو ہے بہت مغفرت والا ہے، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دونوں اللہ کی صفت ہیں، اللہ غفور رحیم، اور اسم الفاعل دونوں ہیں بہت مغفرت کرنے، یعنی وہ جو باندیاں جن کو مجبور کیا گیا اور وہ نہیں چاہتی تھی، ان اردنا تحسن، وہ چاہتی تھی پاک دم رہنا، تو ان کے لیے اگر ان کو یہ مجبور کرا لی، انہوں نے یہ فعل کیا بھی مجبوری میں، تو فإن اللہ، تو یاد رکھو کہ بے شک جو اللہ ہے، ان کی اس فعل کے بعد، ان کی اس مجبوری کے بعد، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان اردنا تحسن، کی وہ چاہتی تھی پاک دمن رہنا، ٹھیک ہے۔ پھر آیا نیکسٹ آیت میں، اور لقد، تاکید کے لیے، بالتحقیق، انزلت، انزلنا، افعل یفعل، انزل ینزل، ہم نے نازل کیا، بے شک ہم نے نازل کیا، الیکم، جار مجرور، آپ کی طرف، آپ کی طرف، کیا نازل کیا؟ آیاتن، ہم جانتے ہیں یہ غیر منصرف اسماء ہے تو آیاتن حالت نصب ہے، آپ کا مفعول بھی ہو گیا، آیاتن بیناتن، دو اسماء اکٹھے، یہ اس کی صفت ہو گئی، تو یعنی جو آیات جو واضح ہو۔ دوسرا یہ مبیناتن اسم الفاعل ہے، یعنی وہ آیات جو ہے چیزوں کو، بات کو واضح کرنے والی آیات، واضح کرنے والی آیات، آیات مبینات، یہ اس کی صفت بھی ایکٹ کرے گا۔ دوسرا اسم الفاعل، یعنی جو ہے واضح کرنے والی آیات، چیزوں کو واضح کرنے والی آیات، اس کا مفہوم لکھیں گے۔ اور مثلا، یعنی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ مَثَلًا، تو مفعول بھی یہ ہے دوبارہ، اس لیے منصوب آیا مثلا، اور مثال یا مثالیں، من الذین، جار مجرور، ان لوگوں کی، وہ جو خلو من قبلکم، خلو، یہ فعل ماضی کی تھرڈ جو ہے غائب جمع، وہ جو گزر چکے، وہ جو گزرے، من قبلی، جار مجرور، قبلکم، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے، یا جو گزر چکے آپ سے پہلے، وَمَوْعِظَةً، پھر ہے موعظتاً، موعظتاً یہ اسم ہے منصوب، اصل میں یہ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی مثال، خلو من قبل، جو آپ سے گزر چکے، اور وہ موعظتاً، تو یہ بھی مفعول بھی آ رہا ہے، اور واضح و نصیحت، اسم، اور نصیحت، نصیحت، للمتقون، یہ بن گیا للمتقین، جار مجرور، متقیوں کے لیے واضح نصیحت، اور متقیوں کے لیے نصیحت، پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے واضح نصیحت، یعنی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، بالتحقیق ہم نے نازل کیا، الیکم، آپ کی طرف، آیات مبینات، واضح کرنے والی آیات، وَمَثَلًا، اور مثال، من الذین، ان لوگوں میں سے، خلو من قبلکم، جو آپ سے پہلے گزر چکے یا گزرے ہیں، وَمَوْعِظَةً، اور ہم نے ان آیات میں جو ہم نے نازل کی اس میں نصیحت ہے، للمتقین، متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ تو یہ ہو گیا ایک مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس 33 سے 34 کی آیات۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب